اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے اسلام کے گران اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اس آیات میں ہے کہ ہمارے اور ہمارے رسول کی اطاعت کرو، انشاءاللہ آپ زندگی میں جیتو گے اور اس دنیا میں زبردست بشارت ہے ان سے لوگوں کے لیے جو یہاں مختصر سی زندگی بڑی مختصر ہے، دکھوں بری، غموں سے بری ہے، بیماریوں سے بری ہے، حسد و عناد سے بری ہے، کفر اور شرک سے بری ہے۔ اس میں زندگی بسر کرنا، مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اور اس کے بیچ میں بدعاتوں میں نہیں پڑنا، بلکہ خالص اور خالص اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ کے ساتھ لگا رہنا، انشاءاللہ یہ کامیابی ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ ہم جنگ بدر کے موضوع پر بات کر رہے تھے، کچھ ہم نے بیان بھی کیے ہیں، ابھی کچھ قرآن کریم کی بھی مداخلت ہے ان میں، کچھ آیات ہم پڑھ کے سنائیں گے باذن اللہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کما اخرج ربک من البیت کا بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جب نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہم ابی سفیان کی قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں، میں نے پہلا بھی عرض کیا تھا کہ وہ تھوڑا آگے نکل چکا ہے اور ان کو لوٹنے کے لیے اور شاید وہاں پر لوٹنے کے ٹائم میں کچھ ہاتھا پائی جھگڑا وغیرہ آ جائے تو ایک فریقین مومنین نے دل میں سوچا کہ کیا اتنا دور جانا ہے اس کے پیچھے اور لڑائی بھی لڑنا ہے اگر بیچ میں آ گئی اور ان کو لوٹنا ہے اور مصیبت تکلیف برداشت کرنا ہے۔ دل میں سستی پیدا ہو گئی،
یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جنگ کر رہے تھے اس حق میں جو ہم نے واضح کرنے کا تھا، بلکہ ان کے سامنے بھی واضح ہو چکا تھا۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایسے ان کو باہر نکلنا، اس قافلے کے پیچھے جانا اور ان کو لوٹنا اور ان میں ہاتھ پائی کا بھی کچھ ہو جانا، ان کو ایسا نہ لگ رہا تھا جیسے آپ ان کے سامنے نکلنے کے لیے اور جانے کے لیے تیاری میں تھے، تاکہ جیسے کہ آپ موت کی طرف لے جا رہے ہو۔ یہ گھر سے تو نکلے تھے بڑے خوشی سے، لیکن آگے جب چل کر کے بیر روخاخے سے آگے چل کر کے راستے دو ہو گئے، تو بدر کا سمت جو راستہ تھا ان پر ہو لیے نبی علیہ السلام اور اصحاب کرام، اور پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے دوسری طرف، اور ہم ابھی آگے لڑنے کے مطلب ہے کفار سے جھگڑے کی صورت ہوگی، لڑنے کی۔ کچھ مومنین نے برا جانا کہ دیکھو ہم آئے تو تھے قافلہ لوٹنے کے لیے، یہاں ہم لشکر کفار سے برسر پیکار ہونے والے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی کافی نہیں ہے، افرادی قوت کا بھی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان نے وسواس ڈال کر کے کچھ نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ کافی ہتھیار کافی نہیں ہے، اور نبی اللہ کے کہنا شروع کیا کہ آپ تو بول رہے تھے کہ ہم قافلے کے پیچھے لٹنے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تو ہمارا سامنا ہوا جہاد کے لیے کفر کے، یا سامنا ہونے کا ہے۔ اِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہم لکم، جب رب کریم نے کہا اس سے پہلے جب گھر سے نکل رہے تھے تم لوگ، مدینہ سے مطلب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دو باتیں آپ کے سامنے ہیں، آنے والے ہیں ابھی جب یہ نکل چکے ہیں، ایک قافلہ لوٹنا، دوسرا کفار قریش اگر آ گئے تو اس سے جنگ کرنا۔ لیکن رب العالمین نے کہا اِذْ یعدکم اللہ احدی طائفتین انہا لکم، کہ دونوں میں سے ایک آپ کے ہاتھ میں آئے گا، یا تو قافلہ ابھی آیا نہیں تھا، آگے جا رہے تھے یہ لوگ، یا لشکر کفر سے آپ کو آمنا سامنا ہوگا۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے آنی ہے۔ یہ دونوں میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ
اور آپ چاہتے تھے انا غیر ذات شوکت کہ ہمارا یہ اس سے سامنا ہو جائے جو بالکل ہتھیار نہیں ہے اور ایک قافلہ ہے، بس ہم اس کو لوٹے. آپ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ تکون لکم، یہ ہمارے لیے ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. رب کریم اور چاہتے تھے کہ اپنا کلمہ کو جو حق ہے وہ ثابت کرے اور مضبوط کرے اور ظاہر کرے، کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے اور بلند کرے. وَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ جڑ کاٹ جائے کفراؤں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ اس لیے کہ حق ثابت ہو جائے اور باطل ہو جائے، اگر مجرمین کیسا بھی، کفارہ کیسا بھی برا مانے. رب کریم کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا، آپ لوگوں کا ارادہ تھا، اس کا بس مفہوم دو ہی بات ہے کہ آپ کا ارادہ تھا اور خواہش تھی کہ ہم قافلوں کے لوٹے اور بڑا سامان ہاتھ آ جائے اور چلتے بنے واپس. اور رب کریم کو یہ منظور تھا کہ یہاں لڑائی ہو جائے اور حق ظاہر ہو جائے اور یہاں باطل ہو جائے، اگر مجرم لوگ کیسا بھی مانے. اس کے لیے رب العالمین ان کو ترغیب دے رہا تھا کہ آگے کفار قریش سے لڑنا بھی پڑے گا. قافلہ تو نکل گیا، وہ تو چھوٹ گیا، اب یہ منظر سامنے ہو گیا. اس موقع پر میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام میں بدر میں پہنچ کر کے بدر کے کنارے دائیں کنارے پر ہی ریت کے ٹیلوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا، اور دوسرے جو مجاہدین تھے وہ ادھر ادھر اپنا تیر وغیرہ جو تھے بہت کم تھے، کیونکہ یہ جب نکلے تھے تو یہ قافلے، انہوں نے کہا کہ ہم تو قافلوں کے لیے جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے، صحیح اسلحہ اور ہتھیار نہیں لائے تھے ساتھ میں. ان کو یہی غم تھا. لیکن وہاں مورچہ بندی ہوئی، حالات یہ ہوئے کہ کنویں کے بالکل سامنے ٹیلے کے پیچھے کفر موجود تھا اور بہت کثرت سے بھی تھا. اس ٹائم پر اصحاب کرام کو ادھر ادھر پڑاؤ کرنے کے لیے ڈالا، اور نبی علیہ السلام نے بہت رب سے خیمے میں کھڑے ہو کر کے عذاری کی، بہت روئے اور رب العالمین سے زاری کی کہ یہ رب العالمین، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، کفر بہت زور اور شان سے آیا ہوا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ ان سے لڑو.
لہذا یہ مٹھی بھر جماعت جو مسلمانوں کی ہی میرے ساتھ، اگر یہ شکست ریز ہوا اور شکست کھایا تو پھر سارے اسلام میں جو تھوڑے بہت سانس آیا ہوا ہے وہ بھی گٹ جائے گا اور اسلام مٹنے کے قریب ہی ہو جائے گا۔ کہ تھوڑے سے مسلمان ہے جو فائٹر ہے، جو بہادر ہے، شجاعت والے، اگر یہ مر جائے تو پھر اسلام میں وہ طاقت نہیں رہے گا، لڑائی کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ اوزاری بہت ساری کی نبی علیہ السلام نے شروع کی، خیمے میں کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھتے ہوئے۔ اذ یستعصون ربکم، جب آپ رب العالمین سے فریاد در فریاد کر رہے تھے، بڑے عاجزی سے فریاد کر رہے تھے، ربکم فاستجاب لکم انی ممددکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رب کریم سے زاری اور منت کر رہے تھے کہ ہم ایک مٹھی بھر مسلمان ہے یہاں، یہ بھی ختم ہو گئے تو کیا ہوگا۔ فاستجاب لکم، بس ان کا سنا گیا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے سنا تمہاری فریاد، انی ممددکم بألف من الملائکۃ، میرا بھی ایک وعدہ ہے کہ میں تمہارا مدد کروں گا، گھبراؤ نہیں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، کن اور فیکون کا مالک ہوں۔ اگر میں آپ کو کفر سے لڑا رہا ہوں تو مجھے سب پتہ ہے، ہم نے سنا تمہارا بات، میں 1000 ملائکہ سے تمہارا مدد کروں گا، مردفین جو برابر ہتھیار بن کے آتے رہے ہوں گے۔ وما جعل اللہ الا بشرا، رب کریم کہتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی مجھے، میں ملائکہ کے تعاون کا اور لڑائی کا بھی اس سے معجز نہیں ہوں، میں اپنے طاقت رکھتا ہوں کن اور فیکون کا، مگر کچھ وسیلہ بناتا ہوں ادھر ادھر ہر چیز ہر کام کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے ملائکہ کی خبر دی کہ ایک بشر ہو جائے، بشرا ہو جائے، بشارت ہو جائے آپ کو۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور جو اس سے آپ کے دل مضبوط ہو جائے۔ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو ہماری اپنی ہی ذات سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو رب کریم کہتا ہے کہ بغیر ملائکت کے بغیر بھی اگر وہ نہیں بھی لڑے تو وہ بھی نصر ہماری ہاتھ میں ہے، نصرت۔ لیکن یہ ملائکہ کا نزول
اس لیے میں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے بشارت ہو جائے اور ان سے آپ کے دل مضبوط ہو جائے. جن میں سے تھوڑے سے مومنوں کے دل میں تزلزل پیدا ہوا تھا کہ یہاں آ کر کے لڑنا اور بغیر پورے تیاری کے ہم ادھر آنا وغیرہ وغیرہ. اذ یغشیکم الناس کم النعاس امانۃ منہ، جب ہم نے تم پر خواب کی اونگ طاری کر دی. ہر آدمی پر یہ تھا، فکر شروع ہو گئی کہ چھوڑو لڑنے کو تو ہم لڑیں گے، ابھی آرام کرنے دو، کیا سوچ سمجھ اور وسوسے کریں گے یہ وہ وغیرہ، چھوڑو یہ، ہم ابھی تھوڑا سا آرام لے رہے ہیں، انشاءاللہ پھر لڑیں گے. یہ نعاس جنگ حنین میں بھی ہوا تھا، وہاں پر بھی تھا. اس سے جب آدمی کتنا بھی درد دکھ کیا، اس کے سامنے کوئی خاص معاملہ تو اور پریشان ہو اس کی وجہ سے، اور تھوڑا سا بھی اگر آپ کو نیند آ جائے تو آپ کو بہت سکون مل جاتا ہے آدمی کو، ہر انسان کو. یہاں پر رب العالمین نے نعاس کو بھیجا. نعاس سارے بندوں پر ادھر ادھر گھما اور ان کے سارے سر باری ہو گئے اور نیند کرنے کی چکر میں پڑ گئے. یہ نعاس تھا رب کریم کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے رب العالمین نے بارش برسائی، کیونکہ پانی کی ضرورت تھی. پیدل چلے ہوئے تھے یا اونٹوں پہ، کہیں دن رات چلے ہوئے تھے گرمی کے حالت میں. بدن پر گرمی کی وجہ سے پسینہ، وہ گرد و غبار نے ان کے بدن کو جکڑا ہوا تھا، اور جیسے بندہ کام کر کے تھک جاتا ہے، پسینے سے بدبو بھی آتا ہے اور بڑا تکا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہاں تو اتنا پانی نہیں تھا کہ ہر بندہ نہا لے، پیے بھی اور نہا بھی لے وغیرہ وغیرہ، بالوں کو صاف کرے اور تھوڑا تازہ فریش ہو جائے. یہ یہاں مشکل تھا. اس کے لیے رب کریم نے بندوبست کی، بارش برسایا، خوب برسایا، نیچے زمین بیٹھ گئی چلنے پھرنے کے لیے، کیونکہ ریت میں جانا اور آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ہم گمے ہوئے ہیں، بہت دل کا طاقت لگتا ہے جانے کے لیے، تو وہ بھی آسانی ہو گئی. پانی تلاؤ کے شکل میں جگہ جگہ بھر گیا، دونے دانے کی بھی بندوبست ہو گئی، فرش ہوئے، تازے ہوئے، صفائی کی اور پورا فٹ ہو گئے، تازے ہو گئے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو پاک صاف کر دیں. یہ جو گٹھن اور سفر کا اور پسینے وغیرہ کا تکلیف. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ شَيْطَانِ،
اور ان میں غسل کے ساتھ ساتھ شیطان کی جو شیطانیت تھی وہ بھی چلا جائے، مطلب تازہ ہو جائے۔ شیطان نے جو ماندگی ان میں ڈالی تھی اور شیر باری تھے وغیرہ وغیرہ، نہانے دھونے سے ایک دم فریش اور تازہ دم ہو گئے۔ رج سے شیطان بھی جو تھا وہ بھی دفع ہو گیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس وجہ سے تاکہ آپ صاف تازہ ہو جائے اور فٹ ہارٹ ہو جائے، تو آپ کے دل مضبوط ہو جائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دو، جنگ کے لیے تمہارے قدم مضبوط ہو۔ یہ بارش سے رب العالمین نے ان کو مستعدی دی، طاقت آیا ان کے بدنوں میں، تھکاوٹ دور ہو گئی اور بڑے تازے ہو گئے، اور دل بھی مطمئن ہو گئے اس کی وجہ سے۔ یہ ایک رب کریم کی کرم تھی، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کن اور فیکون جتنا ہے۔ اذ یوحی ربک للملائکۃ انی معکم، رب العالمین نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ہم 1000 ملائکہ کو بھیجیں گے جو تمہارے ساتھ کفر سے لڑیں گے، مل کر کے کفر سے لڑیں گے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب حکم دیا رب العالمین نے ملائکہ کو کہ جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، رب العالمین کا ساتھ ہو اور مضبوط کرو مسلمانوں کو۔ ادھر رب کریم نبی علیہ السلام خیمے میں کھڑے ہو کر کے آوازاری کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ اے رب العالمین ہماری مدد فرما، ہم بہت توڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو بشارت بھی دی گئی، اب حکم بھی ہو گیا کہ جاؤ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے دل مضبوط کرو مسلمانوں کے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، ڈر، خوف، وسواس بھر دیں گے۔ فَاضْرِبُوا فوق الأعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس اب بھی جاؤ، ملائکہ کو حکم ہوا کہ ہم ان میں رعب ڈال دیں گے، ڈر و خوف ہوگا، اوپر سے آپ بھی ان کو مارتے رہو، کمروں پر اور سب جوڑ پر مارو ان کو۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس سے لڑنے لگے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت کرتا ہے رب العالمین کے اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس پھر میرا پکڑ دیکھو کہ میں کیسے ان کو پکڑتا ہوں، پھر میرا بھی کام ہے ان کو پکڑنا۔
ذالکم فذوقوا، بس یہ اب چکو، وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ، اور آگے تمہارے لیے تو ہم نے عذاب جہنم تیار کیا ہے، آپ کو تو ادھر ہی جانا ہے، مرتے ہی ادھر جانا ہے۔ تو دوسری بات جو جنگ بدر میں ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام رات کے بہت حصہ وزاری کر کے، نوافل پڑھ کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے، ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے پکڑے پکڑے چادر بھی کندھوں مبارک سے گر گئی۔ پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، انہوں نے چادر اونچا کی، ان کے کندھوں پر دوبارہ ڈال دی اور ان کو تسلی دیا کہ بس کرو یا رسول اللہ، انشاءاللہ آپ کا یہ گرہوزاری، یہ درد بری چاہت رب العالمین ضرور سنیں گے اور ان کا قدر کریں گے انشاءاللہ۔ بے فکر رہیو، یہ چادر اڑو اور آ کر کے ابھی بیٹھ جاؤ اور استغفار آپ بھی کرو اور ہم بھی کریں گے۔ تو یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا راحت ملا، آ کر کے بٹھایا خیمے میں اور پانی شانی پلایا سیدنا ابو بکر نے اور تسلی دی۔ یہاں رب العالمین نے وہ آیات نازل کی کہ میرے ملائکہ 1000 مردفین لگاتار اسلحہ بند آئیں گے، اور یہ بھی حکم دیا کہ سب ان کو سر پر مارو اور گردن پر مارو اور ہر جوڑ پر مارو، یہ بڑی بشارت۔ اور وہ بھی ایک نہیں، 1000 ملائکہ، 1000 کی تو قدرت کو چھوڑو، ایک ملائکہ بھی اتنا قدرت رکھتا ہے کہ سب کو پناہ کر دے۔ قریش تو 950 کے کچھ اوپر زیادہ تھے، یہاں تو 1000 ملائکہ ہی آ گئے بیچ میں۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم لوگ آمنے سامنے ہو جاؤ کافروں سے، زحفاً، بالکل آمنے سامنے، فلا تولوہم الادبار، پیچھے مت بھاگو۔ جب اب بالکل ہی آپ کا اور ان کا تلوار ٹکرانے کے قریب ہو جائے، خبردار جو پیچھے نہیں بھاگ جاؤ۔ وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، اور جو پیچھے ہٹ جائے، بھاگ جائے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، مگر کا چال کے لیے، جنگ میں چالیں بھی ہوتی ہے، دھوکہ دہی۔ آج کل تو اتنے فریق ہیں جنگوں میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب بھی آیا، ہم چھڑ دوڑا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں، اثر ڈالتے ہیں یا پریشر ڈالتے ہیں یا وہ موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں کہ آمنے سامنے ہتھیاروں کی جنگ ہوتی تھی اور جہاز توڑ ہوتے تھے کہ جب چاہا 2 منٹ میں آ کے پہنچ گئے۔ یہ بڑے دور دار سے آ کر کے سفریں کر کے پھر آمنے سامنے ٹکر ہوتی تھی۔ تو اس لیے کہ اگر کوئی اس لیے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، جو جنگی چالوں کی وجہ سے ہو،
اور متخیرزن الی فئات، یا اپنے ٹولی کے ساتھ مل کر کے جس کا آپ کا اور ان کا رابطہ کٹ گیا ہو، تو ان سے ملنے کے لیے اگر ایسا کرے، اس کے علاوہ فقد باء بعذاب من اللہ ہے، اگر آپ نے بلا وجہ فرار اختیار کیے اور پیچھے بھاگ گئے تو ہمارے قہر کے آپ مستحق ہو گئے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، پھر ہم آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ دیکھو مومن کی ایک غلطی کے وجہ سے دو وارننگ ہے، ایک ہمارے عذاب کی جو آپ کفار اور مشرکین مستحق ہے، آپ بھی مستحق ہو جائیں گے اسلام اور مومن کے بعد، اور دوسرا ٹھکانہ بھی آپ کا جہنم ہے۔ جنگ سے بھاگنے کے لیے جہاد میں کتنا سخت حکم ہے، دیکھو اتنا نماز چھوڑا آپ نے، آپ پھر پڑھ لیں گے، یا کوئی اور گناہ خطا آپ سے ہو گئی، اتنا رب کریم ناراض نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک مومن مجاہد جنگ میں پیچھے ہٹ جائے بلا وجہ اور بھاگنے کی کوشش کرے اور فرار ہونے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑی سزا مقرر کی ہوئی ہے رب العالمین نے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جب صف آمنے سامنے ہو گئے، جنگ کا رن پڑنے کے لیے، اس سے پہلے بس جب ان قریب ہی لڑائی شروع ہونے والی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مٹھی بار ریت کا بھرا ہوا مٹھی اس کے مٹھی میں ڈالا اور کہا کہ اے رسول اللہ، کفار کی طرف اس کی پونک مارو۔ رب العالمین نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں لے کر کے اور اس پر پھونک مارا، سارے جتنے ریتے اڑ گئے، گرد و غبار پھونک مارنے کا تھا، بس پورے ان کے آنکھوں میں ریزے گرد و غبار گرنے شروع ہو گئے، اور ساتھ میں حکم دیا کہ لڑو۔ زبردست جنگ شروع ہو گئی، اور رب کریم کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکا، آپ نے تو صرف پھونک مارا۔ پھر ہماری قدرت دیکھو کہ ہر کافر کی، مشرک کی آنکھ میں ذرے گرے، گرد غبار گرا اور دکھنے لگے، جان کے لالے پڑ گئے۔ جہاں جنگ کیا کرنے کا تھا، بھاگنے کی سوچی، پیچھے بھاگنے لگے۔ اس لیے کہتا ہے نا یہ لشکر مومن کو کہ آپ نے نہیں مارا، آپ نے قتل نہیں کیا، ہم نے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ نے کیا پھونک ماری، ہم نے سب کے آنکھوں میں ریت اور گرد و غبار بٹھا دی۔
رعب ڈالا ان کے دل میں، وسواس ڈالے، فکر ڈالے. حالانکہ 315 یا کچھ زیادہ اور 950 یا 1000 تک، یہ بہت بڑا ڈفرنٹ ہے، فرق ہے. مگر پھر بھی رب العالمین جس کے ساتھ ہو اس کا کیا کہنا. ہاں آپ پھینکو، بس جھگڑا بھی شروع ہو گیا. وَلِيَبْلِعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، اور اس سے آزمائش کرنا تھی مومنین کی. بلاءً حسنا، اور بہت بڑا نیکی بھی اس میں پڑا ہوا تھا، یہ میرے اس حکم میں ایسا کرنے میں. ذالکم، اس لیے یہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ کَیْدَ الْکَافِرِینَ، کہ رب العالمین کافروں کو ہر چھل، ہر تدبیر نیچے اور برباد کرنے والا ہے. بس جو پھونک ماری نبی علیہ السلام نے اور کہاں کہ آگے بڑھو. صف بندی تو پہلے ہم بتا گئے تھے کہ صف بندی کی گئی تھی، ملائکہ بھی آئے. کفارا کو بڑے بڑے جو ان میں کافر تھے قتل ہو گئے. ان یستفتحون فقد جاءکم الفتح، تم چاہتے تھے فیصلہ، بس فیصلہ آ گیا تمہارے سامنے. ابو جہل ملعون نے جب مکہ سے نکل رہے تھے، کعبہ شریف کی عزت تو ان کے دل میں تھی، اور جب ان پر کوئی بہت بڑا بھاری حادثہ آنے کو ہوتا تو یہ خاص رب العالمین سے پھر مانگتے. دیکھو ان کی یہ حالت. تو جا کے مکے کا اعلان پکڑ کر کے کہا کہ اے رب العالمین، آج ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے مجاہدین کے ساتھ. بس جو بھی ہم حق پر ہو ان کو فتح دیجئے، ہمارے بیچ میں فتح کر دیجئے. پھر کیا ہوا؟ یا تو پہلے ہے مگر بدر کا ہے، بدر کے لیے ہے. جب جنگ پڑی تو کفار گرنے شروع ہو گئے، اور رب کریم نے کہا کہ آپ تو مانگتے ہی تھے، میں نے سو دے دیا. فقط جاءکم الفتح، فیصلہ تو آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ باز آ جائے حرکتوں سے، یہ بروں سے، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا کریں گے. رب کریم نے کہا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے یہ جو ڈالہ بازی ہے یہ بالکل تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے یہ کثرت کام نہیں آئے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم کتنا بھی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے. یہاں پر جنگ شروع ہوئی
اور ایک سے ایک کافر مردار ہوتا ہوا۔ یہاں ایک بات اور ہے، میں نے کہا تھا کہ شیطان ملعون بھی ان کے ساتھ نکلا تھا اور وہ ان کے مخالف قبیلے کے سردار کے شکل میں تھا، اور کہا ابو جہل کو کہ آج آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا آگے بڑھو، میں بھی ساتھ میں ہوں۔ جب انہوں نے صفیں دیکھی، ملائکہ بھی حاضر تھے، جبرائیل الامین کو دیکھا شیطان نے، یہ لوگ ٹھیلے سے آگے آ گئے، آمنے سامنے ہو گئے، تو شیطان کی ہاتھ ابو جہل میں پکڑی ہوئی تھی، بڑے خوش تھے، اس نے جٹ سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور بھاگا۔ انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو سراقہ؟ اب تو ہمیں تسلی دے رہے تھے اور بڑے زور شار سے لڑنے کے لیے، اب بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بولا تم بیوقوف ہو، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، ان ہستیوں کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ دینے سے بیزار ہوں، اور جٹ سے ان سے ہاتھ چھڑایا ان کے ہاتھ سے اور بھاگا پچھلے پیروں، اور ایسا بھاگا کہ ان کے آوازیں دے دے کر کے کہ اس نے پیچھے بھی نہیں دیکھا اور غائب ہو گیا۔ یہ تھی شیطان کی غرور اور دھوکہ جو لوگوں کو ان وقت پر دیتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ قرآن کریم کے کچھ آیات کو میں نے تلاوت کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور باقی جو حالات ہے بدر کی انشاءاللہ باذن اللہ کل دوسری ولاگ میں اگر زندگی رہی تو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اس سے کچھ عبرت حاصل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔